السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اپنی کہانی آپ کو سنانے کا خیال مجھے کیوں آیا؟ کہانی کے آخر تک پہنچتے آپ کو سمجھ آ ہی جائے گا. اس کا نام ستارہ تھا، ستارہ مراد علی. وہ دبلی پتلی سانولی سی لڑکی تھی، بالکل معمولی سی لڑکی، جیسے کہ عام ایشیائی لڑکیاں ہوتی ہیں. مگر اس کے نرم و نازک سراپے میں جانے کیا کشش تھی کہ پہلی بار ہی اسے دیکھ کر میں چونک گیا تھا. اور جب اس نے پلکیں جھپکتے ہوئے مجھے اپنا نام بتایا تو مجھ پہ راز کھلا کہ اس کے سبھی چہرے کی ساری خوبصورتی اس کی آنکھوں میں سمٹ آئی ہے. جب وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے مجھے دیکھتی تو مجھے نرسری میں یاد کی ہوئی نظم ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار یاد آ جاتی. مجھے وہ ایسا ہی چھوٹا سا جگمگ جگمگ کرتا ستارہ لگتی. ایک بار جب کہ میں اسے ایک کہانی سنا رہا تھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار کا ترجمہ سنایا. وہ اسے سن کے بہت خوش ہوئی تھی. تب مجھے اس کی آنکھوں میں پورا آسمان نظر آ گیا. وہ ہمارے گھر اچانک ہی جانے کہاں سے آ گئی تھی. میں ان دنوں جونیئر کیمبرج کے امتحان سے فارغ ہو کے گھر آیا تھا. مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ ہمارے محل جیسے گھر میں ایک نفس اور آن بسا ہے، کیونکہ میں ہمیشہ سے اپنی ذات میں مگن رہا تھا اور حد سے زیادہ تنہائی پسند تھا. دراصل یہ تنہائی بچپن ہی سے میرے مقدر میں لکھ دی گئی تھی. میری آئرش ماں مجھے 2 ماہ کی عمر میں میرے باپ کے حوالے کر کے اپنے وطن لوٹ گئی تھی. یہ میرے باپ کا آخری عشق تھا. اس کے بعد میرے باپ نے دولت جمع کرنے کے چکر میں خود کو اس طرح گم کر لیا کہ شاید اسے میں بھی یاد نہ رہا. میرا باپ بہت بڑا بزنس مین تھا. اسے دنیا کی ہر مارکیٹ کے ریٹ معلوم تھے، مگر محبت کے ریٹ اس کی نظر میں بہت گرے ہوئے تھے کہ اس کے دام کبھی نہ لگا سکا. جانے اس نے کتنے معاشقے لڑائے تھے، 3 شادیاں کی تھیں، مگر دولت جمع کرنے کی دھن ہر وقت اس کے ذہن پہ سوار رہتی. نتیجہ یہ نکلا کہ سبھی عورتیں اسے چھوڑ گئیں. ہاں، میری ماں اس پہ یہ احسان کر گئی کہ مجھے اس کے حوالے کر گئی. اور یہ بات بھی مجھے میری آیا نے بتائی تھی کہ میرے 6 بہن بھائی اور بھی ہیں جو میرے باپ کی پہلی 2 بیویوں میں سے تھے. میری عادات اپنے باپ سے قطعاً مختلف تھیں. میں بہت کم گو اپنے کام سے کام رکھنے والا بے ضرر سا انسان ہوں. جانے میری شخصیت ہمیشہ سے کتنے حصوں میں منقسم رہی کہ آج تک اپنے آپ کو سمجھ نہیں سکا ہوں. میرا کوئی دوست، کوئی رفیق، کوئی ساتھی نہیں. اور یہ ستارہ جانے کہاں سے آ گئی. میں امتحانات دے کے گھر لوٹا تو آیا نے مجھے بتایا کہ پاپا ٹور پہ گئے ہوئے ہیں. میرے لیے یہ خبر بہت معمولی تھی. گزشتہ 3 ماہ سے ہر ویکنڈ پر آیا مجھے یہ اطلاع ہی دیتی تھی. کتنی عجیب بات تھی کہ میں نے 3 ماہ سے اپنے باپ کی صورت نہ دیکھی تھی. اس بار جب گھر آ رہا تھا تو بہت خوش تھا کہ ہاسٹل سے جان چھٹی. تب میرے اسکول کی مدر نے مجھے خدا حافظ کہتے ہوئے کہا تھا، یو آر ویری لکی شیر دل بھائی. کیوں؟ مدر کی بات قطعاً میری سمجھ میں نہ آئی. تمہارا فادر تمہارا بہت خیال رکھتا ہے. کیسے؟ میرا سوال بھی مجھے احمقانہ سا لگا. وہ ہر ہفتے باقاعدگی سے تمہاری پروگرس پوچھتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو. میں بہت ہنسا، اتنا زیادہ کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں میں نے اپنی سفید چکنی ہتھیلیوں میں جذب کر لیا، کیونکہ اب اس عمر میں آ کر مجھے محبتوں کا مفہوم سمجھ میں آنے لگا تھا. میرے باپ اور میرے درمیان دولت کی طویل و عریض فصیل حائل تھی. مجھے ایسا کوئی بھی واقعہ یاد نہیں کہ جب میرے باپ نے مجھے پیار سے دیکھا ہو. میں گھر آ کر حسب عادت اپنے کمرے میں آ گیا. میں نے رنگین تصاویر والے میگزینز کو ایک نظر دیکھا. ہر بار کی طرح میرے کمرے میں نئے میگزینوں کا ڈھیر تھا. میرے باپ کو واقعی میرا کتنا خیال رہتا تھا. میگزینز دیکھتے ہوئے میں نے سوچا، میرا دل چاہا کہ کافی پیوں کیونکہ باہر بہت سردی تھی. میں نے بیل بجا کر آیا کو بلایا. کافی دیر گزر گئی تو میں جھنجھلا کے خود ہی اپنا ہاؤس کٹ لپیٹ کر کچن میں چلا آیا. یہاں پہ ستارہ موجود تھی جو کوئی گیت گنگناتے ہوئے آٹا گوندھ رہی تھی.
مجھے حیرت ہوئی کہ یہ لڑکی کہاں سے آ گئی ہے، مگر مجھے اپنے گھر میں آنے والوں سے بھی کوئی سروکار نہ رہا تھا، اس لیے میں نے اس سے بھی کچھ نہ پوچھا۔ وہ اس وقت کوئی 13-14 سال کے قریب تھی۔ مجھے وہ بالکل چھوٹی سی بے وقوف لڑکی لگی جو اتنی سردی میں یہاں کچن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آیا کدھر ہے؟ میں نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اپنے کوارٹر میں دوائی کھانے گئی ہے، بیچاری کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے اپنی گھنیری پلکیں اٹھا کے مجھے دیکھا۔ آئے تو کہنا مجھے کافی بنا دے، میں نے آہستہ سے کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ 10 منٹ بعد وہ میرے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے کافی مجھے تھمائی تو میری نظریں اس کے ہاتھ پہ پڑی، سرخ چوڑیوں پہ اٹک گئیں۔ اس کی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے خود کافی بنائی ہے شیردل بھائی، آیا ابھی تک واپس نہیں آئی تھی، وہ بے حد اعتماد سے بولی۔ تم مجھے جانتی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ آپ فراز انکل کے بیٹے ہیں نا؟ اور تم؟ میں ستارہ ہوں، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ مجھے اس کا نام عجیب سا لگا، میں نے یہ نام کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ واپس چلی گئی اور میں کافی پینے لگا۔ کافی بہت بد ذائقہ تھی، مگر مجھے پتہ نہیں کیوں اچھی لگی، بالکل ستارہ کے نام کی طرح، جو اتنا انوکھا ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا سبک اور ہلکا سا تھا۔ میرے گھر میں اس نئے فرد کا اضافہ کیسے اور کیوں کر ہو گیا، مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ پاپا کے ڈھیروں ڈھیر دوست، ان کی فیملیز ہمارے ہاں آ کر ٹھہرتی تھی، مگر میں نے کبھی کسی کی آمد کا نوٹس نہ لیا تھا۔ مجھے اپنا کمرہ عزیز تھا۔ ویسے تو میں ہر وقت اپنے گھر میں گھومتا پھرتا تھا، مگر جب کوئی مہمان آتا میں اپنے کمرے میں ہی رہتا۔ نیچی چھت والے رنگین تصویروں سے مزین دیواروں والے اس کمرے سے مجھے بڑی انسیت تھی۔ یہاں میں نے اپنے بچپن سے جوانی تک کا عرصہ گزارا۔ میرے پسندیدہ پلیئرز کی تصویریں تھیں، اور ہاں، یہاں سنو مین کا پورٹریٹ بھی تھا۔ یہ میرے باپ کا سمبل لگتا تھا مجھے اپنا باپ بالکل سنو مین جیسا لگتا تھا، برف کا بڑا سا تودا، جذبات سے عاری اور بے حس انسان۔ یہ کمرہ اور اس کی تمام چیزیں میری کل کائنات تھی۔ مجھے اپنے کمرے سے، اپنے گھر سے بہت پیار تھا۔ اس کمرے نے مجھے تحفظ کا احساس دیا تھا، جبکہ کانوینٹ کے اونچی اونچی دیواروں والے وائٹ واشڈ کمرے مجھے ذرا بھی اچھے نہ لگتے، اور ہاسٹل کی دیواروں سے مجھے ہمیشہ عجیب سی بساند آتی۔ میرے گھر اور ہاسٹل کے درمیان صرف ایک فرلانگ کا راستہ تھا۔ جب میرے باپ نے مجھے نرسری میں داخل کرایا تو اسے بہت سے اندیشوں نے گھیر لیا، جیسا کہ بڑے لوگوں کو اپنے بچوں کے متعلق اندیشے ہوتے ہیں۔ مثلاً کہ میرے باپ کو فکر تھی کہ ڈرائیور مجھے ٹھیک سے اسکول نہیں پہنچائے گا، میری پڑھائی کا کیا بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یوں مجھے ہاسٹل میں داخل کروا دیا گیا۔ گھر کی جدائی مجھ پر بہت شوق گزری، مگر میں نے اپنے باپ سے کچھ بھی نہ کہا اور خاموشی سے ہاسٹل آ گیا۔ مجھے جب کبھی اپنا گھر یاد آتا میں ہاسٹل کی چھت پر اس طرف آ جاتا جہاں چرچ کی دیواریں مل جاتی تھیں۔ میں دوربین لے کر اپنے گھر کو دیکھتا رہتا۔ یہ دوربین میرا باپ میرے لیے اٹلی سے لایا تھا۔ میرا گھر میرے قریب آ جاتا، میں سرے شام ہی دوربین سنبھال کے اوپر آ جاتا اور اپنے گھر کو کھوجتا رہتا۔ میرا گھر سوتیلی ماں کی طرح تھا جو مجھے اپنا ہی لگتا، اور جب میں گھر جاتا تو تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ اب بھی ستارہ کے آنے سے میری زندگی میں ہلکی پھلکی ڈسٹربنس ہو گئی۔ عورت ذات کو قریب سے دیکھا تھا نہ پرکھا تھا، اور یہ ستارہ کی آمد بہت دلچسپ تھی۔ وہ تھی بھی عجیب لڑکی، بہت اعتماد اور تنتنے سے رہتی تھی۔ میں نے اس کی ماں کو بھی دیکھا تھا، سفید ساڑی میں ملبوس پراسرار سی عورت جو بہت کم باہر نظر آتی۔ لیکن یہ ستارہ جانے کیا چیز تھی، میں نے کبھی اس کی طرف زیادہ توجہ نہ دی، مگر وہ خود بخود آہستہ آہستہ میری زندگی میں داخل ہونے لگی۔ میرے چھوٹے چھوٹے کام وہ بڑی خوش دلی سے کرتی۔ میں نے ہمیشہ اسے آیا کے ساتھ کام کرتے دیکھا۔ کبھی وہ اکیلی لان میں گیند لے کر کھیلا کرتی، کبھی لان میں سائیکل چلا رہی ہوتی۔ جب وہ آیا کے ساتھ کام کرتی تو بہت ساری باتیں کرتی۔ مجھے اس کی عادت بہت اچھی لگتی تھی، مگر میں جب بھی ادھر جاتا وہ خاموش ہو جاتی، شاید میری سنجیدہ طبیعت سے گھبرا جاتی تھی۔ اس روز جب کہ میں سونے لگا تھا کہ مجھے جیکی کا خیال آیا۔ جیکی میرا کتا، اس دن سردی بہت تھی۔ مجھے اندیشوں نے گھیر لیا کہ پتہ نہیں جیکی اپنی کوٹھری میں چلا گیا ہے یا نہیں۔ میں جیکی کو دیکھنے باہر چلا آیا۔ جیکی اپنی کوٹھری میں سو رہا تھا،
मुझे इत्मीनान हुआ। मैं वापस लौट रहा था कि किचन के अंदर वो खड़ी थी। मुझे बहुत हैरत हुई कि वो इस सर्दी में यहाँ क्यों खड़ी है। मैंने सोचा मुझे उससे कह देना चाहिए कि अगर वो इस तरह सर्दी में बाहर फिरेगी तो बीमार हो जाएगी। कॉफ़ी पियेंगे शेरदिल भाई, बना दूँ? वो मुस्कुरा दी, साथ ही उसकी सितारा आंखें भी मुस्कुरा दी। नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा। फिर वो मुझे हैरत से देखने लगी। तुम्हें सर्दी नहीं लगती? लगती है, वो फिर मुस्कुरा दी। अब के मेरा जी चाहा उससे पूछूं कि वो इस कदर मुस्कुराती क्यों है। तो फिर अपने रूम में जाओ ना, सर्दी में बाहर नहीं रहना चाहिए, इंसान बीमार हो जाता है। नहीं, मुझे इतनी सर्दी नहीं लगती शेरदिल भाई, उसने लापरवाही से कहा। अच्छा, मैंने कहा और वापस पलटा। ठहरे शेरदिल भाई, आपको चाय पिलाती हूँ, मेरे कमरे में भिजवा देना। नहीं, आप ठहरे, यहीं बैठ के पीते हैं। मामा को सर्दी लग गई है, उनके लिए बना रही हूँ, उसने कहा। यहाँ? मैंने हैरत से कहा। मैंने तो कभी किचन में बैठ के चाय ना पी थी। मगर जाने क्या बात हुई कि चुपचाप किचन में पड़ी कुर्सी पे बैठ गया। वो गरम गरम चाय ले आई। मैं आहिस्ता आहिस्ता चाय पीता रहा और उसकी चूड़ियों की खनखनाहट से महजूज होता रहा। इस दौरान उसने अपनी वालिदा को चाय पहुंचाई और फिर मेरे करीब आके बैठ गई और चाय पीने लगी। आपको बहुत सर्दी लगती है शेरदिल भाई? हाँ, मैंने साफ गोई से बताया। तभी आप इस कदर भारी कोट पहनते हैं, वैसे आप बिल्कुल भालू लगते हैं इसमें। अच्छा, मैं मुस्कुरा दिया। अनहोनी अनजानी सी ख्वाहिशात सर उठा रही थी। मेरी समझ में ना आ रहा था कि उनका सेहरा कहाँ बांधा है। बस कुछ अजीब सी कैफियत थी। मुझे अपनी मम्मा याद आ गई। वो भी ऐसी ही नर्म नाजुक और मुलायम सी होगी। और फिर मैं वहाँ से अपने कमरे में लौट आया। रात को काफ़ी देर तक करवटें बदलते हुए मैं यही सोचता रहा कि कहीं उसे सर्दी न लग जाए। उस रोज़ मैं बाज़ार से अपना नया जूता ख़रीद के लाया था कि वो मुझे लॉन में मिल गई। शेरदिल भाई, एक काम करेंगे? वो भाग कर मेरे पास चली आई। एक अलोही सी महक उसके वजूद से उठी। मैं घबरा कर 2 कदम पीछे हट गया। ये दुपट्टा सुखा दें प्लीज़, मुझे अमीजान के साथ कहीं जाना है। लाओ, मगर मुझे नहीं सुखाना आता। मैं परेशान सा हो गया। अरे, ये इधर से आप पकड़ें और इधर से मैं, अब ऐसे करें, उसने जल्दी से मुझे बताया। ये फिरोजी रंग का छोटा सा सादा दुपट्टा था। जब मैं उसके साथ दुपट्टा ऊपर करता तो फिरोजी जगमगाहट उसके चेहरे पे लहराने लगती। एक बार दुपट्टा मेरे हाथ से छूट गया। मैं तेज़ी से दुपट्टे की तरफ लपका तो सितारा से टकरा गया। उसका लम्स, हाँ, जाने कैसा अजीब लम्स था कि मैं हैरान खड़ा उसकी सूरत देखता रह गया। थैंक यू शेरदिल भाई, वो हंस दी और दुपट्टा लेके भाग गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में आ गया। उस शाम मैंने अपने आप को अपनी रंगीन तस्वीर वाली किताबों में गुम करना चाहा, मगर आज ये सब किताबें मुझे बहलाने में नाकाम रहीं। मुझे हैरत हुई कि मुझे ये बेकली क्यों है। 2-4 रोज़ बाद मेरा एडमिशन हो गया और मैं हॉस्टल चला आया। हॉस्टल आते हुए भी मुझे सितारा नज़र न आई, मगर शाम को मैं दूरबीन लेकर हॉस्टल की छत पे आया और फिर मेरा ये मशगला मेरी आदत बन गया। अब के मैंने अपने घर की जगह सितारा को खोजना शुरू कर दिया। वो मुझे कभी नज़र ना आती, मगर दिल को ऐसा करते हुए एक तस्कीन मिल जाती थी। मुझे उसकी मुस्कुराहट बहुत भली लगती। उसकी चूड़ियों की जल तरंग मुझे चौंकाने लगी थी। एक बार मैं यूं ही दूरबीन लगाए खड़ा था कि मेरा रूममेट जुनेद आ गया। क्या ढूंढ रहे हो शेरदिल, उसने पूछा। सितारा को। अरे, वो आसमान पर हुआ करता है, ये लो इसे ऊपर करो, और उसने दूरबीन का रुख आसमान की तरफ कर दिया। मगर उस वक्त दिन था, सितारे कहाँ थे। मैं और जुनेद दोनों ही बेसाख्ता हंस पड़े। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत दिलचस्प वाक़या था। मैं शाम तक इस बात को एंजॉय करता रहा। रात को जब मैं सोने लगा तो जुनेद ने मुझसे कहा, ऊपर चलते हैं। क्यों? सितारे देखने, जिन्हें तुम दोपहर में तलाश कर रहे थे। वो इस वक्त नज़र नहीं आएंगे जुनेद। मैंने कंबल में मुंह दे लिया और जुनेद मुझसे मज़ीद कोई सवाल न कर सका। यूं आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी ज़िंदगी में दाखिल होती गई। मेरी उस वक्त उम्र ही क्या थी कि उस जज्बे को, शिद्दतों को महसूस करता। मेरे लिए तो ये बड़ा दिलचस्प और अनोखा तजर्बा था। हॉस्टल की छत पे खड़ा मैं उसे ढूंढा करता और घर में उसे छुपा फिरता। इस बार मैं एक वीकेंड पे घर गया तो शाम को वो मेरे जूते पॉलिश करके लाई। अपने चम चम करते जूते देखकर मैं हैरान रह गया। देखिए शेरदिल भाई, कैसे चमकाए। आया ने कभी ऐसे चमकाए हैं? वो मारे खुशी के गुलनार हुई जा रही थी कि जाने उसने क्या मार का सर कर लिया।
میں نے دیکھا اس کے ہاتھوں اور قمیض پر پالش لگی ہوئی تھی۔ تم نے اپنے کپڑے اور ہاتھ گندے کر لیے، تو کیا ہوا؟ یہ گندے کام تم مت کیا کرو۔ ارے شیر دل بھائی، میں تو ہمیشہ اپنے بوٹ بھی خود ہی پالش کرتی ہوں، اور پھر آپ کا کام تو بڑی خوشی سے کرتی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ یہ کون ہوتی ہے میرا خیال کرنے والی؟ اس سے میرا کوئی رشتہ، کوئی ناتا نہیں۔ مجھے اس چھوٹی سی لڑکی کی یہ اتنی بڑی بات ذرا پسند نہ آئی، اور میں اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ شاید میں ایک بور زندگی بسر کرنے کا عادی ہو گیا تھا، سب سے لا تعلق اور بور زندگی گزارنے کا عادی۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا، اور میرے باپ نے امریکہ میں میرا ایڈمیشن کرا دیا۔ میں ستارہ سے ملے بغیر ہی امریکہ چلا آیا۔ آیا کیا بلکہ لایا گیا کہ میرا باپ مجھے خود یہاں پہنچانے آیا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ 12 گھنٹوں کا طویل سفر کیا، مگر اس دوران ہماری کوئی بات نہ ہوئی۔ جب تک میرا ہاسٹل کا بندوبست نہ ہوا، وہ مجھے ہوٹل میں چھوڑ کر چلے جاتے اور رات کو آ کر سو جاتے، اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ جب وہ جا رہے تھے، میرا جی چاہا میں دوڑ کر جاؤں اور ان کے گلے لگ جاؤں، مگر میری یہ خواہش ہمیشہ کی طرح میرے سینے میں ہی دم توڑ گئی۔ یہاں اس آزاد فضا میں رہ کر آگہی اور شعور میں اضافہ ہوا۔ بہت انہونے اور دلچسپ انکشافات چپکے چپکے دل کو اپنے راز دے رہے تھے۔ انہی دنوں مجھے ستارہ بہت یاد آنے لگی۔ بہت جلدی یہ میری سمجھ میں آ گیا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ ایک روز مارکیٹ سے میں نے اس کے لیے چوڑیاں خریدی۔ یہ چوڑیاں خریدنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑی کہ یہاں کی عورتیں چوڑیوں کی شوقین کہاں ہوا کرتی ہیں۔ ایک ہفتے تک میں اپنے کوٹ کی جیب میں وہ چوڑیاں ڈالے پھرتا رہا۔ ایک روز میں سوئمنگ کر کے نکلا تو مجھے میری کلاس فیلو میری نظر آئی۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ مجھے یہ بالکل اچھی نہ لگتی تھی، سفید بلی جیسی۔ میں نے اپنا کوٹ اٹھایا تو مجھے یہ دیکھ کے بہت دکھ ہوا کہ جانے کیسے تمام چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ میں آزردہ سا ہو گیا، اور جب کپڑے پہن کر باہر آیا تو ابھی تک وہاں موجود تھی۔ ہاؤ اسمارٹ اینڈ ینگ چارمنگ، اس نے میرے سراپے کو دیکھ کر کہا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ حیران نظروں سے میری شکل دیکھتی رہی، اور پھر میری سرد مہری دیکھ کر آہستہ آہستہ خاموشی سے واپس چلی گئی۔ یہ میری سے میری لاسٹ میٹنگ تھی۔ اس حادثے نے شاید اس کا دل توڑ دیا تھا کہ بعد میں وہ چپ چاپ مجھے دیکھا کرتی۔ میں جب میری کو دیکھتا مجھے ستارہ یاد آ جاتی، اور تھوڑے ہی دنوں بعد میں اپنے وطن واپس لوٹ رہا تھا۔ 2 سال ایک بڑا لمبا عرصہ اپنے وطن سے دور میں نے بڑی بے چارگی سے کاٹا تھا۔ اگرچہ میں اپنی قابلیت کی وجہ سے، اپنی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے اپنے کلاس فیلوز میں بہت مقبول رہا۔ خاص طور پہ لڑکیاں مجھے بہت پسند کرتی تھیں، اور میری تو میری دل دادا تھی، اس حد تک کہ اس نے پوری کلاس میں بتا رکھا تھا کہ وہ مجھ سے بے حد متاثر ہے، اور اگر میں چاہوں تو وہ میری خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان چلی آئے گی۔ مگر اس کی یہ چال کامیاب نہ رہی کہ میں لوٹ رہا تھا، اس کی کسی بھی بات کا نوٹس لیے بغیر۔ میری واپسی کا سن کر وہ آزردہ ہو گئی۔ میرے سب ساتھی مجھے چھوڑنے ایئرپورٹ آئے۔ میں نے سب سے ہاتھ ملایا، اور جب میری کے پاس گیا تو حیران رہ گیا۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ کے کانپ رہا تھا۔ گڈ بائے، میں نے مسکرا کے کہا۔ گڈ بائے سنو مین، وہ آہستہ سے بولی۔ میں ایک دم لڑکھڑا گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا ہو۔ میں تیزی سے جہاز کی طرف بڑھا۔ اس نے یہ الفاظ اس طرح ادا کیے تھے جیسے مجھے گالی دے رہی ہو۔ اپنی سیٹ پہ بیٹھتے ہی میں نے پانی کا گلاس منگوا کر پیا۔ میں گھر لوٹا تو خلاف توقع میرا باپ یہاں موجود تھا۔ جب آیا نے مجھے بتایا کہ اسے 4-5 روز ہوئے زبردست ہارٹ اٹیک ہوا تو میں تڑپ گیا اور ان کے کمرے کی طرف بڑھا، مگر آیا نے مجھے اندر نہ جانے دیا۔ صاحب آرام کر رہے ہیں۔ ارے ہٹو، تمہیں پتہ ہے آیا، میں 2 سال بعد لوٹا ہوں۔ صاحب نے منع کیا تھا انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے چاہے کوئی بھی آئے۔ مگر آیا جی، میں تو، انہیں پتہ ہے کہ آج آپ کو آنا ہے۔ آیا کی بات نے میرا دل توڑ دیا، میری روح تک رو دی۔ یہ کیسی بے بسی اور بے چارگی تھی کہ میں 2 سال بعد بھی اپنے باپ سے اس لیے نہ مل سکا تھا کہ کہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ میرا دل کیسا کرچی کرچی ہوا کہ اپنے کمرے میں آ کے سنو مین کے پورٹریٹ پہ سر رکھ کے میں رو دیا، اور پھر اوندھے منہ بستر پر گرے ہوئے جانے کتنی دیر گزر گئی۔ تب دروازہ بجا اور ستارہ اندر آ گئی۔ شیر دل بھائی، نازک سی آواز ابھری۔ میں اٹھ بیٹھا۔ رنگین روشنیوں نے میرے کمرے کو جگمگا دیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔
وہ ایک دم ہی بہت بڑی ہو گئی تھی، پیاری سی چارمنگ سی لڑکی۔ اس کی پتلی سی کمر پہ اس کے گھنیرے بال بہت اچھے لگ رہے تھے۔ یہ تم ہو ستارہ؟ میں نے مسحورہ آواز میں کہا۔ آپ کیسے ہیں شیردل بھائی؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ ملے بغیر ہی چلے گئے تھے۔ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا کہ مجھے یہ بتایا ہی نہ گیا تھا کہ جب کہیں باہر جاتے ہیں تو اپنے آس پاس کے لوگوں سے مل کر جاتے ہیں۔ میں اس بات کی وضاحت کیسے کرتا، اس لیے چپ بیٹھا رہا۔ کافی دیر گزر گئی، میری نظر اس کی کلائی پہ پڑی، چوڑیوں میں الجھ گئی۔ آپ اتنے چپ چپ کیوں ہیں شیردل بھائی؟ آخر اس نے خود ہی سکوت توڑا۔ ہاں جانے کیا بات ہے ستارہ، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھہرے میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ اور پھر وہ میرے لیے کافی بنا لائی۔ اس کے ہاتھ کی کافی بہت لذت بھری تھی، میرا اندر تک مہک گیا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو شیردل بھائی؟ وہ آہستہ سے بولی۔ ہاں پتہ ہے شیردل بھائی، آپ کے جانے کے بعد میں آپ کو بہت یاد کرتی رہی ہوں۔ میرا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ آپ کے جانے کے بعد گھر ایک دم سنسان ہو گیا تھا۔ میری امی بالکل بیمار رہنے لگی۔ انکل کی شکل تو 6 ماہ بعد نظر آتی تھی، کوئی کمپنی ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے بڑی سادگی سے ساری بات کہہ دی۔ اچھا، میں دھیرے سے مسکرایا۔ میرے لیے یہ کتنی عجیب اور مزیدار بات تھی کہ میری پوری زندگی میں مجھے کسی نے مس بھی کیا تھا۔ وہ چلی گئی تھی مگر یہ رات بہت سکون آمیز تھی۔ ساری رات میں نے گل رنگ خواب دیکھے، آسمان کی سیروں کے خواب، ستارہ کا نازک ہاتھ تھام کر بلندیوں پہ جانے کے خواب۔ وہ جانے کیسی ہو گئی تھی، میرے دل میں ایک طوفان مچ گیا۔ شوریدہ مجھے میرے وجود کی سطح سے ٹکرا رہی تھی۔ عجیب جوار بھاٹا تھا، مگر یہ موجیں یوں ہی ٹکرا ٹکرا کے لوٹتی رہی کہ مجھے محبتوں کے اظہار کا سلیقہ کہاں تھا۔ کاش میں اس وقت اس کا ہاتھ پکڑ کے لے آتا، اس کی ستارہ آنکھوں میں دیکھ کر اسے پوچھتا کہ تم نے میرے آنگن میں اتنی روشنیاں کیسے پھیلا دی ہیں؟ میرا تو کمرہ بھی جگمگا اٹھا ہے۔ اسے چھونے کی، اس سے کچھ کہنے کو دل مچل رہا تھا، اور یہ خواہش دن بدن زور پکڑتی جا رہی تھی، مگر میں اس سے کبھی کچھ نہ کہہ سکا، ان شوریدہ لہروں کو اپنے وجود کی سطح پر کبھی نہ لا سکا جو اس کی محبت میں سرشار تھی۔ یہاں تک کہ ایک روز مجھے پتا چلا کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ ان دنوں وہ میرے بہت قریب آ گئی تھی۔ اسے جانے کیسے پتا چلا تھا کہ میں تنہائیوں کا مارا ہوا ہوں۔ وہ بہت سمجھدار اور عقل مند تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ میری تمام تنہائیاں شیئر کر لیں۔ وہ میرے ساتھ تمام گیمز کھیلتی جو مجھے پسند تھی۔ ایک روز میرے ساتھ کیرم کھیل رہی تھی کہ اس کی ماں آ گئی۔ ارے ستارہ، تم یہاں کیرم کھیل رہی ہو؟ ہاں ممی، کوئی کام ہے؟ نہیں کھیلو، میں ایسے ہی اکیلی کمرے میں گھبرا گئی تھی۔ بھائی تم تو بہت اچھا کھیلنے لگی ہو ستارہ، اس کی ماں نے کہا۔ ہاں دیکھ لے ممی، مجھے تو بڑی حیرت ہے، تمہیں تو کیرم کھیلنا پسند ہی نہ تھا، مگر شیردل بھائی کو پسند ہے نا، اس لیے کھیلتی ہوں۔ ہیں؟ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ تو کیا میری خاطر؟ میرا جی چاہا کیرم الٹ دوں اور یہاں سے بھاگ جاؤں کہ وہ میری ذات میں گھس آئی تھی۔ پھر کھیل میں میرا جینا لگا۔ میں کھڑکی میں آ کے کھڑا ہو گیا اور ستارہ کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنی ماں کو کمرے میں چھوڑ کر آئی تو بہت خوش تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میم کہہ رہی تھی کہ اب میں کیرم بہت اچھا کھیلنے لگی ہوں۔ تو اس میں خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ بھائی کسی دن میں آپ کو ہرا دوں گی نا، اس نے کہا تو میں ہنس دیا۔ اس کے بعد وہ کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ وہ باتیں بہت کرتی تھی اور شاید یہ اس کی ہابی تھی۔ میں ہتھیلیوں پہ چہرہ ٹکائے اس کی باتیں سنتا رہتا۔ ایک بار مجھے سردی لگ گئی، مجھے نمونیا کا اٹیک ہوا تو کئی دن تک سدھ بدھ نہ رہی۔ میرا باپ میرے لیے تب بھی وقت نہ نکال سکا۔ میں جب بھی ہوش میں آتا ان کے بارے میں آیا سے ضرور پوچھتا۔ ستارہ اس دوران میری پٹی سے لگی رہی۔ وہ جب اپنے نازک ہاتھوں سے میرا سر دباتی تو میں مسحور ہوا لیٹا رہتا۔ تب میں دعا کرتا کہ خدا کرے میں کبھی ٹھیک نہ ہوں، مگر میرے باپ نے جو ڈاکٹروں کی لمبی لائن لگائی تھی وہ کامیاب رہی اور میں روبہ صحت ہونے لگا۔ اس دن آیا نے مجھے تکیے کا سہارا دے کر بٹھایا تو میں حیران ہوا۔ ستارہ ایک طرف کھڑی نماز پڑھ رہی تھی۔ سفید بڑے سے دوپٹے میں لپٹا اس کا وجود روحوں کی طرح پاکیزہ اور صبح سا لگ رہا تھا۔ دعا مانگنے کے بعد اس نے فوراً میری طرف دیکھا۔ اوہ خدایا، شکر ہے آپ اٹھے، اس نے آہستہ سے کہا۔ تم نماز بھی پڑھتی ہو ستارہ؟
ہاں بہت پہلے سے۔ تمہیں نماز کس نے سکھائی؟ میری ممی نے۔ یہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ میں نے بہت حیرت سے پوچھا۔ میرے پاس تو مذہب کا کوئی تصور نہ تھا، بچپن سے کرسچن اسکول میں پڑھتا آیا تھا، اس لیے بس خدا کا ایک خیال کہ ساری دنیا جہان کا بنانے والا ہے۔ باقی میرے باپ نے میرے لیے دینی تعلیم کا کوئی بندوبست نہ کیا تھا کہ مجھے مذہب کے بارے میں پتہ چلتا۔ میں نے دیکھا ستارہ میری بات پہ ہنس دی۔ کمال کرتے ہیں آپ شیر دل بھائی، ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرنے کو، اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں بھی تو اس کے شکرانے کو کچھ کرنا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے شیر دل بھائی، 5 وقت کی نماز تو ہم مسلمانوں پہ فرض ہے۔ اور میں نے دلچسپی سے پوچھا، اور پتہ ہے شیر دل بھائی، نماز پڑھنے کا ایک فائدہ اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ نماز پڑھ کے جو دعا مانگو نا وہ قبول ہو جاتی ہے۔ واقعی؟ میں حیران رہ گیا۔ ہاں تو اور کیا؟ اب یہ دیکھیں نا، میں نے نماز پڑھ پڑھ کر آپ کے لیے دعائیں کی ہیں شیر دل بھائی، دیکھیے اللہ نے آپ کو ٹھیک کر دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے مذہب کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں، احادیث سنائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سارے واقعات بتائے۔ میں حیران رہ گیا کہ میں نے کبھی بھی اس ذات اقدس کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا، کچھ نہیں پڑھا تھا۔ میں نے اسی رات اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ مجھے کل سے نماز سکھائے۔ میں نے سوچا میں اللہ سے ستارہ کو مانگ لوں گا، مگر ابھی اس نے مجھے نماز سکھانی شروع کی تھی کہ میرے باپ نے ہمیشہ کی طرح مجھے بتائے بغیر دوبارہ میرا ایڈمیشن امریکہ میں کروا دیا۔ اس بار مجھے بہت غصہ آیا۔ میرا جی چاہا اپنے باپ کو جھنجھوڑ ڈالوں اور اس سے کہوں کہ میں ڈگریاں جمع کر کے کیا کروں گا، ان ڈگریوں کا کیا فائدہ کہ مجھے آج تک یہ بھی پتہ نہیں کہ میرا مذہب کیا ہے۔ اس بار آنے لگا تو خاص طور پر ستارہ کے کمرے میں اسے خدا حافظ کہنے گیا۔ وہ بہت سنجیدہ تھی، اس کی ستارہ آنکھوں میں نمی تھی جیسے جگنو جگمگا رہے ہوں۔ میں بہت جلد آؤں گا ستارہ۔ میرے پاس اس سے زیادہ الفاظ نہ تھے۔ اچھا میں چلوں؟ 1 منٹ ٹھہریں شیر دل بھائی، اس نے مجھے روکا۔ کیوں؟ امام ضامن باندھ لیں، اللہ آپ کو خیریت سے وہاں پہنچائے گا۔ میں زور سے ہنس پڑا۔ یہ ستارہ بھی کیسی بے وقوف لڑکی ہے، میں جہاز میں جا رہا ہوں اور یہ سب محفوظ سفر ہوتا ہے۔ یہ عورتیں بھی نہ کس قدر وہمی ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس کچھ پیسے ہوں گے؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، ایسا سوال تو اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ اپنے رستے میں آنے والے کسی بھی ضرورت مند کو جتنا ہو سکے کچھ دے دیجیے گا، آپ کے صدقے کے طور پہ، اللہ آپ کو حفاظت سے آپ کی منزل تک پہنچائے۔ میں اس کی باتوں سے بہت حیران ہوا، مجھ سے یہ باتیں زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے کی تھی۔ مگر اس ساری گفتگو میں مجھے ایک بات بہت اچھی لگی کہ اسے میرا کس قدر خیال ہے۔ اپنا ایڈریس ضرور بھیجیے گا شیر دل بھائی، اس نے کہا۔ میں انشاءاللہ 2-4 ماہ بعد چکر لگاؤں گا۔ اچھا؟ وہ خاموش ہو گئی اور پھر میں امریکہ چلا آیا۔ مجھے سارے راستے یہ تسلی رہی کہ اس دفعہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ستارہ نے میرے ساتھ ڈھیروں دعائیں کر دی ہیں۔ 2 ماہ بعد میں نے اپنے باپ کو ڈرتے ڈرتے فون کر کے کہا میں 1 ہفتے کے لیے وطن آنا چاہتا ہوں۔ اس کا جواب ملا کہ میری پڑھائی متاثر ہوگی۔ مگر ڈیڈی میرا آپ سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگلے ماہ میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اوہ، میں نے ریسیور کو کریڈل پر جما کے سر پکڑ لیا، مگر اچانک مجھے خیال آیا کہ مجھے ستارہ سے فون پہ بات کر لینی چاہیے۔ مگر آیا نے بتایا کہ ستارہ اور اس کی ماں چلی گئی ہیں۔ کہاں؟ میں تڑپ گیا، مجھے پتہ نہیں۔ ان کا پتہ لگانا آیا، میں اگلے ہفتے فون کروں گا۔ پھر بہت سارے ہفتے گزر گئے۔ ہر ہفتے آیا سے میں باقاعدگی سے ستارہ کا پوچھتا، مگر وہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ آیا بھی اس کے بارے میں کچھ نہ جانتی تھی۔ مجھے اپنے اوپر غصہ آتا کہ میں نے اس سے یہ کیوں نہ پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کہاں رہتی ہے۔ اپنے گونگے جذبات کے یوں لٹ جانے پہ میں آنسو بھی نہ بہا سکا۔ کاش میں نے اس سے اظہار محبت کر لیا ہوتا، اسے خط لکھا کرتا۔ مجھے یاد ہے ایک بار کیرم کی بساط پر بے ایمانی کرنے پہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ہیرا پھیری نہیں چلے گی شیر دل بھائی۔ کہاں کی میں نے ہیرا پھیری؟ اس کے نازک ہاتھ کی ملاحت سے میری روح سرشار ہوئی جا رہی تھی۔ مجھ سے کی ہے آپ نے، یہ دیکھیں۔ اس نے کھسکائی ہوئی گوٹیاں میرے سامنے کر دیں۔ میں نے تب بہت انجوائے کیا اور کافی دیر تک ہنستا رہا۔ تم بڑی اچھی لڑکی ہو ستارہ، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ کھل اٹھی، شاید وہ لاشعوری طور پہ چاہتی تھی کہ میں اپنے منہ سے اظہار محبت کروں۔ ہاں، میں نے اقرار کیا اور یہ اقرار کرنے کے بعد اس قدر نروس ہوا کہ پسینے پسینے ہو گیا۔
میں نے چپکے سے اسے دیکھا، وہ گلگوں چہرہ لیے بہت خوش بیٹھی تھی۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر وہ اٹھی اور دریچے میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ شیردل بھائی، انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے نا؟ ہاں، اور اپنے دل کی بات کہہ دینی چاہیے، مگر بعض لوگ بہت کم حوصلہ ہوتے ہیں ستارہ۔ وہ اتنی سنجیدگی سے بول رہی تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ اس کی ماں سے بلانے آ گئی۔ اپنی ہی ذات کو اہمیت دینے والے لوگ ہار جاتے ہیں شیردل بھائی۔ وہ میرے نزدیک آئی اور چپکے سے مجھ پہ طنز کر تیر چھوڑ گئی۔ دراصل وہ مجھ سے اظہار محبت کروانا چاہتی تھی، مگر میں خود پتہ نہیں کیا چاہتا تھا کہ اسے اس قدر پسند کرنے کے باوجود مجھ سے اظہار نہ ہو سکا، یا شاید میں ان باتوں کا عادی ہی نہ تھا۔ اور پھر وقت دھیرے دھیرے بیت رہا تھا۔ آیا بی سے میں نے کتنے ہی سوال ان کے بارے میں کیے، مگر ایک بار انہوں نے مجھے یہ کہہ کے چپ کرا دیا کہ جب وہ لوگ ہمارے ہاں آئی تھی تو پاپا نے آیا کے سامنے ستارہ کی ماں سے کہا تھا کہ وہ کسی کو اپنے بارے میں کچھ نہ بتائے، اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ مگر ان کے اس راز سے کسی کو کوئی فرق نہ پڑا تھا، صرف میں لٹ گیا تھا۔ میں دن رات اسے یاد کرنے لگا۔ میرے پاس اب کچھ بھی نہ بچا تھا کہ میں نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ اور پھر مجھے امریکہ میں آئے سال ہی ہوا تھا کہ ایک روز میرا باپ ہارٹ اٹیک کے تیسرے حملے میں چل بسا۔ میں بھاگم بھاگ گھر پہنچا، مگر اسے دفنایا جا چکا تھا۔ میں اس کی قبر پہ سر پٹک پٹک کے رو دیا کہ میں کس قدر بد نصیب بچا تھا کہ آخری وقت میں اسے کندھا بھی نہ دے سکا۔ یہ ٹھیک تھا کہ میرے باپ نے بھی اپنی زندگی میں مجھے کچھ نہ دیا تھا، مگر وہ میرے لیے کتنا کچھ کرتا تھا۔ روپیہ، پیسہ، میری صحت کا خیال، میری سٹڈیز کا خیال، یہ بھی تو پیار کا ایک انداز تھا۔ مگر میں اسے کیا دے سکا؟ ایک آدھ کندھا بھی نہ دے سکا کہ میری سرگزشت میں ہی لکھ دیا جاتا کہ میں نے بھی دینے کے نام پر اپنے باپ کو کچھ دیا تھا۔ میں اپنے باپ کی قبر سے لوٹا تو میری دنیا بدل گئی تھی۔ میں نے سنو مین کے پورٹریٹ کو اٹھایا اور لان میں پھینک دیا کہ اب اس میں کیا چارم رہ گیا تھا۔ میرے باپ نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ یہ سخت گرمیوں کی شام تھی۔ آج مجھے ستارہ بہت یاد آ رہی تھی۔ میں رات گیر تک آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹا رہا، ان یادوں سے لپٹ لپٹ کر روتا رہا جو مجھ سے میرا مستقبل بھی چھین لے گئی تھی۔ آیا میرے لیے دودھ لائیں تو حیران رہ گئیں۔ شیردل بابو، اتنی گرمی میں پڑے ہو، اے سی چلا لو نا۔ ارے یہاں آ کر دیکھو، اس من میں کس قدر آگ لگی ہوئی ہے، پہلے اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے جتن تو کر لینے دو، میں نے روتے دل سے کہا۔ کیا باتیں کرتے ہو شیردل بابو، میں نے زینت سے کہا بھی تھا کہ آپ کا کمرہ آپ کے آنے سے پہلے ٹھنڈا کر دینا، مگر وہ تو کام سے بھاگتی ہے۔ آیا سب لوگ ایئر کنڈیشنرز میں ہی تو نہیں سوتے، میں نے بے ساختہ کہا۔ مجھے پھر ستارہ یاد آ گئی۔ مجھے یاد آیا کہ ایک بار جب میں ویکنڈ پہ گھر آیا تو سخت گرمیاں تھیں، میں بہت تھکا ہوا تھا۔ اپنے بستر پہ لیٹا تو ہوش ہی نہ رہا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ستارہ میرے سرہانے کھڑی پنکھا جھل رہی تھی۔ ارے ارے یہ کیا؟ لائٹ چلی گئی تھی شیردل بھائی، میں نے سوچا آپ اتنے مزے میں سو رہے ہیں، آپ کے کمرے میں کھڑکیاں کھولنے آئی تو سوچا کہیں آپ گرمی سے اٹھ نہ جائیں۔ پلیز ستارہ، میرا اتنا خیال نہ رکھا کرو، میں ان باتوں کا عادی نہیں۔ آپ پتہ نہیں اتنے بروکن ہارٹڈ کیوں رہتے ہیں ہر وقت شیردل بھائی، مجھے تو کوئی زحمت نہیں ہوتی ایسا کرتے ہوئے۔ وہ پھر مجھے اپنی باتوں سے ہرانا چاہ رہی تھی۔ تمہیں واقعی گرمی نہیں لگتی؟ لگتی ہے، مگر سب لوگ ایئر کنڈیشنرز میں ہی تو نہیں سوتے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں مشکل سے 8% کے ہاں ایئر کنڈیشنرز ہیں۔ اچھا، میں حیران رہ گیا۔ شیردل بابو، آیا کی آواز پر میں یادوں کے جھرمٹ سے نکل آیا اور تلخی سے مسکرایا۔ شیردل بابو، دل چھوٹا نہ کرو، قسمت میں یہی لکھا تھا، آیا مجھے تسلیاں دیتی رہی۔ میں نے اپنے طور پہ ستارہ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، اپنے گھر آنے والے لوگوں سے جو میرے باپ کے واقف تھے پوچھا، ہر جگہ ڈھونڈا، بہت تلاش کی، مگر وہ نہ ملی۔ وہ لڑکی جو مسلسل 4 سال تک میرے گھر میں رہی تھی، مجھے اپنے گھر کی اس مہمان کا پتہ نہ چل سکا۔ کبھی کبھی میں سوچتا شاید میں نے کوئی خواب دیکھا تھا، دن میں دیکھے جانے والے خوابوں جیسا جو آدمی کو راستہ بھلا دیتے ہیں اور وہ لوٹ کر نہیں آتا۔ اسی طرح میرے اس خواب نے مجھ سے زندگی کی سمت کا تعین چھین لیا۔ میں راستوں میں کھڑا ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا، مگر منزل کا پتہ نہ تھا۔ یہ اضطرابی کیفیت بھی چند ماہ رہی، اس کے بعد میں اپنے باپ کا پھیلایا ہوا بزنس سنبھالنے میں پھنس گیا۔ مجھے کچھ سوچنے کا موقع نہ ملا۔ کبھی کبھی جب مجھے ستارہ یاد آ جاتی
تو مجھے اپنے دوست جمال کی بات بھی یاد آ جاتی، جو ایک دفعہ میری کے مجھے کترا کے گزر جانے پہ اس نے کہی تھی، عورت کا اعتبار نہ کرنا، عورت تو ہمیشہ پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے، جس مرد کے پاس پیسہ ہوگا وہ ادھر جائے گی، عورت محبت نہیں کر سکتی۔ کیا خبر ستارہ بھی مجھے بھول گئی ہو، اسی لیے تو دوبارہ واپس نہیں آئی، اس نے اپنا کوئی پتہ بھی نہیں چھوڑا، اور کیا معلوم کبھی وہ مجھے ملے تو میری کی طرح مجھے بہت دیر میں پہچانے۔ رفتہ رفتہ یہ خیال پختہ ہوتا گیا، واقعی میں کس قدر کمینہ تھا، کم ظرف تھا، میں بالکل اپنے باپ کی طرح ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی سکون نہ تھا، میرے باپ کے بزنس نے مجھ سے میری سوچیں تک چھین لی۔ پھر اس کے بعد ایک روز مجھے کلب میں شرمین ملی، سرخ و سفید گلابی ہونٹوں والی شرمین، میرے ساتھ عباس نکی کی کروڑ پتی باپ کی نازوں میں پلی ہوئی خوبصورت چینی کی گڑیا جیسی شرمین، جسے میرے جیسے کروڑ پتی کی تلاش تھی۔ ان دنوں میرے سر میں گنج آ گیا تھا، مگر میں اسے بہت پسند آیا تھا، اس لیے وہ جی جان سے مجھ پہ فریفتہ ہو گئی۔ میں اپنے آپ کو تب بہت اسمارٹ محسوس کرتا، اور شادی کے بارے میں تو میں نے سوچا بھی نہ تھا، مگر وہ میرے ساتھ چپک ہی گئی، میرے گھر گھس آتی، پورے دن مجھے کلب میں گھسیٹتی۔ نہ جانے اس کی پسند کا معیار اس قدر گرا ہوا کیوں تھا، یا شاید اسے میرے پیسے سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ جس تیزی سے وہ میری زندگی میں آئی اسی تیزی سے نکل گئی۔ میری اس کی شادی صرف 2 سال چلی، جو ہی مجھے کاروبار میں خسارہ ہوا وہ مجھ سے پہلو بچا کے نکل گئی۔ اس کے بعد فوزیہ آئی، یہ 6 فٹ لمبی سوشل ویلفیئر آفیسر تھی، مجھ سے ایک بار چندہ لینے آئی تھی تو مجھے بھی ساتھ لے گئی۔ میں نے اس سے شادی کر لی کہ مجھے اب واقعی ایک بیوی کی ضرورت تھی، میری عمر ڈھل رہی تھی، جی چاہتا تھا تھکا ہارا گھر لوٹوں تو کوئی میرے جوتے اتارے، میری ٹانگیں دبائے، مجھ سے باتیں کرے، جب گرمی میں لائٹ چلی جائے تو مجھے پنکھا جھلے، مگر وہ ہمیشہ اپنے فنکشنز میں مصروف رہتی، میں ادھورے کا ادھورا رہ گیا۔ میرے 5 بچے تھے جو خوبصورت تھے، ننھے منھے پیارے پیارے بچے، وہ بچوں کو بھی اپنے پاس ایک لمحے کے لیے برداشت نہ کرتی۔ پتہ نہیں اس نے اتنے بچے پیدا کیسے کیے کہ وہ خاندانی منصوبہ بندی کے سلسلے میں ہونے والے فنکشن میں بڑی بلند و بالا تقریر کیا کرتی تھی۔ اس کا اور میرا ساتھ 8 سال تک ہی رہا، اور میرا بیٹا فائز جب 2 ماہ کا تھا تو میری آئرش ماں کی طرح وہ بھی ہمیں چھوڑ گئی، مگر میں نے اس سے نہ روکا، کچھ نہ کہہ سکا، مجھے میرے باپ کی طرح چپ لگ گئی تھی۔ میں کبھی یہ بھی نہ سوچ سکا کہ میں بھی تو سنو مین بنتا جا رہا ہوں، اپنے ماحول سے لا تعلق، اپنی ذات میں مگن، اپنے کام میں جتا رہنے والا انسان۔ اس کے بعد میری زندگی میں ایک عورت آئی، یہ جیلانی بیگم تھی، جو اپنے آپ کو جینی کہلاتی تھی، یہ بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ دراصل میں معاشرے کے اس طبقے سے تعلق رکھتا تھا کہ مجھے اسی سٹینڈرڈ کی لڑکیاں مل سکتی تھی، نہ میں اپنے سٹینڈرڈ سے نیچے اترا اور نہ لوگوں نے مجھے اترنے دیا، کہ بیشتر باپ جو میرے ہم نوا تھے، میرے بزنس پارٹنرز تھے، مجھے اپنی بیٹیاں دینے کو ہر لحظہ تیار رہتے تھے، اس لیے میں اپنے طبقے کی چکی میں پس کر مارا گیا، اور یہ جینی جس نے اپنا نام بھی اس قدر بگاڑ رکھا تھا، یہ ضرورت سے زیادہ نازک تھی، یہ میرے بچوں کو نہ سنبھال سکی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں آیا بنا کر اس گھر میں نہیں لائی گئی ہوں کہ ہر وقت بچوں کو سنبھالتی رہوں۔ یہاں دراصل تھوڑی سی غلطی میری بھی تھی، مجھے کبھی اتنی فرصت نہ ملی تھی کہ میں اس پہ زیادہ توجہ دیتا۔ وہ چھوٹی سی عمر کی لڑکی تھی، محبتوں اور شفقتوں کی پیاسی۔ ایک روز میں نے اسے فائز کو مارتے ہوئے دیکھ لیا، وہ خود جانے کے لیے اس گھر کو چھوڑنے کو تیار تھی، میرے غصے نے اسے موقع دیا اور وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کسی عورت کے بارے میں نہیں سوچا۔ ہاں، جب کبھی بھولے سے مجھے ستارہ یاد آ جاتی تو میری روح پہ چھایا خلا گہرا ہونے لگتا، مگر پھر یہ سوچ کے دل کو تسلی دے لیتا کہ یقیناً وہ مجھے بھول گئی ہوگی۔ اب میرا نظریہ محبت بالکل فنا ہو چکا تھا، عورت ذات پر سے میرا اعتبار اٹھ چکا تھا۔ میں سوچتا ستارہ بھی ایک عورت تھی، اگر میں اس سے شادی کر لیتا یا وہ مجھے مل جاتی تو وہ بھی ان باقی عورتوں کی طرح مجھے چھوڑ جاتی۔ یہ سوچ اتنی مزے کی تھی کہ بعض اوقات میں خدا کا شکر ادا کرتا کہ ستارہ خود ہی کہیں غائب ہو گئی تھی، ورنہ میری زندگی میں آنے والی عورتوں میں ایک نام کا اضافہ ہو جاتا۔ اگر یہ حقیقت تھی کہ وہ ہمیشہ سے میری زندگی میں شامل رہی تھی۔ میرے بچے ہاسٹل میں داخل ہو گئے تھے، میری تجوریوں میں نوٹوں کی اتنی گڈیاں جمع ہو گئی تھیں کہ انہیں گننے کے لیے بہت وقت چاہیے تھا۔ میں پرسکون تھا،
اس بھاگ دوڑ کا عادی ہو گیا تھا کہ یہ سب میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا تھا، اگرچہ مجھے ان سے بات کرنے کا موقع بہت کم ملتا۔ شاید میں نے بھی اپنے باپ کی طرح محبتوں کے دام گرا دیے تھے۔ مجھ میں بڑے لوگوں والی تمام عادتیں تھیں۔ جب مجھے عورت کی ضرورت ہوتی اسے حاصل کر لیتا، جب شراب پیتا تو مہنگی پیتا، ریس کھیلتا، جوا کھیلتا، وہ سب کچھ کرتا جو بڑے لوگوں کی خاص عادتیں ہوتی ہیں۔ مجھے میرے دوستوں نے بتایا کہ ایک شخص اپنا بہت اعلیٰ نسل کا گھوڑا بیچنا چاہتا ہے۔ مجھے ان دنوں گھوڑے کی تلاش بھی تھی کہ میرا گھوڑا ایک ریس میں اپنی ٹانگ تڑوا چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں بذات خود جا کر پہلے گھوڑے کو دیکھوں گا اور پھر لوں گا۔ اگلی شام ہم لوگ اس کے گھر جا پہنچے۔ وہ درمیانی عمر کا بہت ڈیسنٹ سا آدمی تھا، سنجیدہ، سوبر اور دلکش شخصیت کا مالک۔ اس نے بڑے احترام سے ہمیں بٹھایا، چائے پلائی اور کئی دوسرے لوازمات سے ہماری خاطر تواضع کی۔ وہ اتنے میٹھے لہجے میں بات کر رہا تھا کہ میں اس کے اخلاق کا قائل ہو گیا۔ مجھے رفیق احمد بہت اچھا لگا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت سی باتیں کی۔ اس کے گھر میں ایک انوکھی سی کشش تھی، نفاست سے سجا ہوا بہت پرانے زمانے کے ماڈل کا گھر جس کی دیواریں بہت اونچی تھیں۔ تبھی اس کا بیٹا آ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو قریب بلا کر میرا تعارف کروایا۔ میں نے سر اٹھا کے اس کے بچے یاسر کو غور سے دیکھا تو چونک گیا۔ یہ چہرہ مجھے بہت مانوس سا لگا، یوں لگا جیسے میں اس سے بہت پہلے کہیں ملا ہوں، مگر بہت یاد کرنے کے بعد بھی مجھے یاد نہ آیا۔ یاسر بہت ذہین اور شریر تھا۔ وہ جونیئر کیمبرج میں تھا مگر ابھی تک قطعی غیر سنجیدہ تھا۔ وہ جتنی دیر میرے پاس بیٹھا رہا مجھ سے کرکٹ کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ وہ غالباً کرکٹ کا بہت شائق تھا۔ اس کے بعد رفیق نے مجھے گھوڑا دکھایا۔ میں نے بلا چنو چرا اس کی منہ مانگی قیمت اسے دے دی۔ ویسے بھی مجھے گھوڑا کافی پسند آیا تھا۔ پھر بہت سارے دن گزر گئے۔ ایک دن میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ میں نے بے ساختہ اپنی گاڑی کو بریک لگا دیے۔ رفیق میری آمد پہ بہت خوش ہوا۔ بھائی میرے بیٹے نے تو آپ کو 2-3 مرتبہ یاد کیا۔ واقعی؟ ہاں انکل واقعی۔ شیر دل صاحب اسے زیادہ لفٹ نہ کرائیے گا، کان کھا جائے گا آپ سے باتیں کر کر کے، رفیق نے مجھے کہا۔ مجھے تو باتیں کرنے والے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، میں نے کہا۔ تب مجھے اچانک اپنے 5 بچے یاد آ گئے جو مجھ سے کوسوں دور ہاسٹلوں میں پڑھتے تھے۔ پتہ نہیں میرے دل کو کیوں صدمہ سا پہنچا۔ یاسر چلا گیا تو رفیق نے شطرنج کی بساط بچھا دی۔ شطرنج کے دوران وہ مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ اسے اپنے دونوں بچوں سے بہت پیار تھا۔ تم اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہو رفیق؟ ہاں بہت زیادہ، میں انہیں ہمیشہ اپنے نزدیک رکھتا ہوں، اور جب سے ان کی ماں فوت ہوئی ہے میں ان سے اپنا پیار 2 چند کر چکا ہوں۔ میں ان کے ساتھ ہمیشہ دوستوں کی طرح رہتا ہوں۔ یہ تمام باتیں کرتے ہوئے وہ بہت سنجیدہ سا رہا۔ مجھے اس کی باتیں بڑی کھلی کہ میں اپنے بچوں سے کس قدر دور ہوں۔ جب میں واپس آ رہا تھا رفیق مجھے چھوڑنے دروازے تک آیا۔ صابر کیسا جا رہا ہے؟ اس نے گھوڑے کے بارے میں پوچھا۔ A1۔ تمہارے پاس کوئی گھوڑی بھی ہے؟ ہاں بہت اچھی۔ تب وہ مجھے گھوڑی دکھانے لے گیا۔ بہت اعلیٰ نسل کی سفید ریشمی بالوں والی گھوڑی مجھے بہت اچھی لگی۔ کیا نام ہے اس کا؟ ستارہ۔ ستارہ؟ میں نام سن کے چونک گیا۔ کیوں اچھا نہیں یہ نام؟ بہت اچھا اور انوکھا سا نام ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ 16-17 سال بعد میں نے یہ نام سنا تو میرے ذہن میں ستارے سے جگمگا اٹھے۔ یہ نام میں نے اپنی بیوی کے نام پہ رکھا ہے۔ حالانکہ بہت عجیب بات لگتی ہے شیر دل کہ میں جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اب اس جانور۔ وہ ایک دم رک گیا۔ واقعی عجیب بات ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ دراصل میرا جی چاہتا ہے ہر چیز کا نام ستارہ رکھ دوں، ہر شے کو ستارہ کہہ کے پکاروں کہ وہ کسی صدا کسی روپ میں لوٹ آئے، مگر ہم محبت کرنے والے بھی کتنے بدقسمت ہوتے ہیں۔ اوہ میں بہت سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید یہ وہی ستارہ ہو۔ یہ سوچ بڑی کڑوی تھی۔ لمحے بھر کو میں رفیق سے جیلس سا ہو گیا اور اسی وقت واپس لوٹنے کا سوچا تو رفیق بولا، آج یاسر کی سالگرہ ہے، تھوڑی دیر اور رک جائیے، اس کے دوست آنے والے ہیں، کیک کٹوا کے چلے جائیے گا۔ یاسر یوں بھی مجھ سے بہت بے تکلف تھا۔ تبھی ہم اس کے دوستوں کے آنے کے انتظار کرنے لگے۔ تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے رفیق؟ اچانک ہی میں نے سوال کیا۔ اس عمر میں یہ سوال بڑا ٹین ایجرز والا لگتا ہے شیر دل، مگر محبتوں پر عمروں کی وقت کی کوئی قید نہیں ہے نا۔ وہ آہستہ سے ہنس دیا۔ ہاں تو پھر؟ ارے بھائی بڑی عام سی کہانی ہے، وہ میری بیوی تھی۔ میری زندگی میں اس سے پہلے کوئی لڑکی نہیں آئی اور نہ اس کے جانے کے بعد آئی۔
میں اسے جب بیاہ کے لایا تو اس پہ پہلی نظر میں عاشق ہو گیا۔ وہ بہت اچھی تھی، بہت نیک، بہت حسین، سب سے بڑھ کے اس کی آنکھیں بے انتہا خوبصورت، جو ہمیشہ چپ چاپ رہتی تھی۔ میں جب اسے بہت پیار کرتا تو اس کی آنکھوں میں نمی دوڑ جاتی۔ پھر میں نے تجسس سے کہا، پھر وہ مر گئی شیردل، مگر میں اب بھی اس سے اس قدر ہی محبت کرتا ہوں۔ تو تم اتنے عام سے مرد ہو، میں نے سوچا، اور پھر تھوڑی دیر میں ہی یاسر کے تمام دوست تحائف اٹھا کے لے آئے۔ میرے پاس تحفہ تو نہ تھا، سو میں نے کیش دینے کا سوچا اور یاسر کے دوستوں کے ساتھ کیک کاٹنے اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ یاسر کے دوستوں نے وہاں بہت ادھم مچایا ہوا تھا، اور جب وہ کیک کاٹنے لگا تو میں اس ہنگامے سے پرے ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ یاسر کا کمرہ جس میں بے پناہ تصاویر لگی ہوئی تھی، یہاں میں نے ستارہ کی تصویر دیکھی۔ مجھے ایک دھچکا سا لگا، یہی میری ستارہ تھی، وہ سادہ سی چمکیلی آنکھوں والی ستارہ۔ میں ایک دم بے حد نروس ہو گیا۔ نہ میں نے رفیق سے پوچھا نہ یاسر سے، کہ میں جان گیا تھا کہ یہ میری ہی ستارہ تھی۔ رفیق کی ستارہ تھی اور یاسر کی ممی۔ عجیب عجیب کیفیات مجھ پر سے گزر گئی، جانے میں خوش تھا یا اداس۔ 17 سال بعد اس کا پتہ چلا، مگر اس وقت جب کہ وقت اسے نگل گیا، میرا دل ٹوٹ گیا۔ وہ بھی شرمین، فوزیہ اور جینی نکلی۔ اس نے مجھے نہ ڈھونڈا بلکہ رفیق کی ہو گئی۔ اس نے مجھے جو نظریہ محبت دیا تھا، آج اس کے تابوت میں آخری کیل لگ گئی۔ ہاں، میں بہت کمینہ ہو گیا تھا۔ بجائے اس کی موت پہ تڑپنے کے مجھے اس کی بے وفائی بری لگ رہی تھی۔ بہرحال ستارہ کا یہ سراغ کچھ ایسا ملا کہ میری خود بخود رفیق سے بہت دوستی ہو گئی۔ اس کی بیٹی میں ستارہ کی بہت مشابہت تھی، جبکہ یاسر نہ رفیق جیسا تھا نہ ستارہ کی طرح۔ بہت دنوں بعد جب کہ میں رفیق کے بیڈ روم میں بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا، جانے کیوں میرے ذہن میں یہ سوال آیا، یہ تمہاری بیوی کو کیا ہو گیا تھا رفیق؟ کینسر۔ کیوں؟ تم میرے بہت اچھے دوست ہو شیردل، یہ عجیب کہانی ہے، میں نے اس سے پہلے یہ راز کسی کو نہیں بتایا۔ میرا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا کہ جانے کیا بات ہے۔ میری بیوی میرے ساتھ بہت فیئر رہی۔ اس نے شادی کے ہفتے بعد ہی مجھے بتا دیا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ مجھے اس کی یہ بات بہت پسند آئی۔ اس نے چپکے سے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا۔ میں منافقت قطعاً پسند نہیں کرتا، یہ میرا اصول ہے، اسی لیے اس کی یہ بات سن کر میں نے عام مردوں سے ہٹ کے سوچا کہ وہ مجھ سے یہ راز چھپا بھی تو سکتی تھی۔ مجھے پانی منگوا دو، قطع کلامی پہ معذرت کروں گا، میں نے بوکھلا کر کہا۔ میرے ماتھے پہ پسینے کے قطرے جگمگا رہے تھے۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ بہت فیئر رہی، مگر یہ روگ بھی عجیب ہوتا ہے یار۔ آہستہ آہستہ وہ بیمار رہنے لگی اور پھر اسے کینسر ہو گیا۔ میں خوبصورت تھا، دولت مند تھا، میں نے اس پر اس قدر محبتیں نچھاور کی کہ میرے پاس اپنے لیے کچھ بھی نہ بچا۔ اور وہ شخص، میں نے پانی کا گھونٹ بمشکل حلق سے پار کیا۔ وہ شخص پتہ نہیں کون تھا۔ دراصل یہ محبت بھی یک طرفہ تھی۔ ستارہ کو دھوکا ہوا تھا کہ شاید وہ بھی اسے پسند کرتا تھا، مگر ایسا نہیں تھا۔ بعض اوقات ستارہ اپنی اس بے وقوفی پر ہنسا بھی کرتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی، رفیق میں تو خود ہی پھول بن گئی۔ اور وہ بڑا بدذوق سا انسان تھا، اسے تو زندگی میں اپنی ذات کے سوا کسی چیز سے پیار نہ تھا۔ پھر رفیق، میں نے اس کی بات کاٹی، مگر وہ اس شخص کو اس بات کے باوجود بھی نہ بھلا سکی اور مر گئی۔ اس شخص پہ تمہیں غصہ تو بہت آتا ہوگا۔ نہیں یار، یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا اور کسی کی ذات میں دخل اندازی کرنا مجھے بہت برا لگتا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس کا رشتہ دار تھا؟ نہیں، ایک بار اس کا باپ کسی وجہ سے جیل چلا گیا تو اپنی بیوی اور بچی کو اپنے دوست کے حوالے کر گیا، جہاں ستارہ اپنی ماں کے ساتھ 4 سال رہی۔ وہ لڑکا اسی آدمی کا بیٹا تھا۔ میرے سینے سے ہلکورے لیتی صدائیں اب بلند ہوتی جا رہی تھی۔ یہ کیسی حقیقت تھی کہ میں اس عمر میں آ کر لٹ گیا۔ مجھے یاد آیا، رفیق سے میں ہمیشہ بازی لے جاتا تھا، مگر آج یہ عظیم ہستی کتنی خاموشی سے مجھے مات دے گئی۔ وہ کتنا مطمئن تھا، کیسا پرسکون تھا۔ وہ ستارہ کی بے وفائیوں کا نوحہ کرنے کی بجائے اپنی محبتوں کا راز بتا رہا تھا۔ اوہ ویری سیڈ، مجھے اپنے آپ پہ بہت ترس آیا۔ میں جہاں سے چلا تھا وہیں کھڑا تھا، بلکہ 2 قدم پیچھے۔ میں رونا چاہتا تھا مگر اس دفعہ رونا بھی فضول تھا۔ میں ٹوٹے قدموں سے گھر واپس لوٹا۔ میری شخصیت ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔
کئی روز تک میں عجیب اضطراب کا شکار رہا۔ ڈاکٹرز نے نروس ٹینشن بتائی۔ آخر ایک شام میں نے اقرار کر لیا کہ میں ستارہ کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ میرے لا شعور کے کسی کونے میں جوں کی توں موجود ہے۔ میں شاید اس سے ہمیشہ محبت کرتا رہوں۔ میں اس کی جگہ کسی بھی عورت کو نہ دے سکا۔ میں نے اپنی بیویوں سے بھی منافقت کی تھی، تبھی وہ مجھے چھوڑ گئیں۔ میں تو ستارہ کا اسیر محبت تھا، اور یہ سب ستارہ نہیں تھیں کہ میں ان کے آگے جھک جاتا۔ میں نے ہمیشہ اپنی ذات کو آگے رکھ کے سمتوں کا تعین نہ کر کے اپنی منزلیں کھو دی۔ اور وہ لڑکی ستارہ کتنی عظیم تھی۔ وہ مجھے ایک منزل، ایک راستے کا پتہ تو جاتے جاتے بھی دے گئی تھی، سچائی اور بھلائی کی راہ کا پتہ۔ سو میں نے اس رات وضو کیا، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگی، قرآن پاک کی تلاوت کی، تو میرے لیے سچائیوں کی راہ متعین کرنے میں دیر نہ لگی۔ ہم لوگ دوسروں کی تقلید کرنے میں اپنی سچی راہوں کو بھول جاتے ہیں۔ میں جب قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہوا تو تمام ابال جھاگ کی طرح بیٹھ چکے تھے۔ میرے آنگن میں ستارہ نے روشنیاں پھیلا دی تھی، میرے لیے راہیں واضح کر دی تھیں۔ اور پھر میں بہت دن تک رفیق سے نہ ملا کہ اب تو میں قطعاً بدل گیا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو حوصلوں سے بلا لیا، میرے پاس بہت پیسہ تھا۔ میں نے مزید بزنس کرنے کا خیال چھوڑ دیا۔ میں اب اپنے بچوں کے دکھ درد شیئر کروں گا، ان سے دل کی حقائقیں کہوں گا اور سنوں گا، تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر کے کسی کمرے میں سنو مین کا پورٹریٹ نہ ہو۔ میرے گھر میں کوئی ستارہ آئے تو میرا بیٹا مجھے بتا دے کہ وہ اسے لائک کرتا ہے۔ میں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دوں گا، انہیں بتاؤں گا نماز کا یہ بھی فائدہ ہے کہ نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ابھی ابھی رفیق اور یاسر میرے پاس سے ہو کر گئے ہیں۔ رفیق نے میرا البم دیکھتے ہوئے اچانک مجھ سے کہا، یار شیر دل، تم نے نوٹ نہیں کیا، یاسر تمہاری کاپی ہے، تمہاری جوانی کی تصویر۔ ہیں؟ میں اچھل گیا۔ یہ واقعی حقیقت تھی۔ پہلے روز سے یہ چہرہ مجھے بہت مانوس لگا۔ تو گویا میں ستارہ کے ذہن پر اس قدر طاری رہا کہ اس کے بچے میں بھی میرا عکس آ گیا۔ رفیق اور یاسر جا چکے تھے۔ میں اپنے کمرے میں کھڑا یہ سب سوچ رہا ہوں کہ کمرے کے باہر زرد دوپہر کی تپش مجھے اپنے سینے پہ محسوس ہو رہی ہے۔ میرے بچے میرے کمرے کا سامان بکھرائے ادھم مچا رہے ہیں، مگر میں انہیں نہیں روکوں گا، کیونکہ میں انہیں نہیں کھونا چاہتا ہوں۔ میری بساط پہ یہ آخری مہرہ بچ گیا ہے۔ میں جب سے بس ایک ہی بات سوچ رہا ہوں کہ تقدیر کی اس بساط پر جیت کس کی ہوئی؟ ستارہ کی، جو ہر ایک میں محبتیں بانٹ گئی، رفیق کی، جس نے ستارہ کو چاہا اور اس کے جذبات کو بھی اسی قدر عزت دی اور پھر کھو دیا، یا میری، جس نے ابھی ابھی محبتوں کی سب سے بڑی بازی جیتی ہے، جسے آج یہ یقین ہوا ہے کہ زندگی میں کسی نے اسے بہت سچے دل سے چاہا تھا۔ اور یقین مانیے، یہ یقین انسان کے لیے دنیا کی تمام دولت سے بڑھ کر ہے۔ اور اپنی یہ کہانی آپ لوگوں کو سنانے کا مقصد بھی شاید یہی تھا کہ مجھ جیسے عیاش لوگوں سے لوگ نفرت تو کر جاتے ہیں، لیکن خدا را اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد موجود میرے جیسے کرداروں کو تحقیر سے دیکھنے کی بجائے ان سے محبت کیجیے، ان کی ذات کی تنہائیوں کو، ویرانیوں کو سمیٹ لیجیے۔ اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تب بھی نفرت کرنے کی بجائے ہم جیسے دھتکارے ہوئے، تنہا، محبتوں کے ترسے ہوئے لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے سچے دل سے ہدایت کی دعا کر دیا کیجیے۔